बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 दिसंबर है और आज हम मामूल से हट के वीडियो बना रहे हैं। कैद आज़म की हयात एक नज़र में। जी हाँ नाजरीन, आज हम ऐसी मालूमात आपको बताएंगे जो कभी आपने कभी ना सुनी हो। तो आइए हम एक कैद आज़म की हयात एक नज़र में इस पर नज़र दौड़ाते हैं। आइए नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है आज 25 दिसंबर है और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। तो आज हम मामूल से हट के कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हयात पर एक नज़र दौड़ाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कैद आज़म की हयात की एक नज़र में हम आपको इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेड बटन आपके सामने है उसको प्रेस करें और उसके साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो जल्दी अपडेट आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। कैद आज़म की हयात एक नज़र में हम परदादा मेघ जी थे। परदादा का नाम और आपके दादा का नाम पूंजा जिन्ना, पूंजा भाई था। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का नाम जिन्ना पूंजा था। आपकी वालदा का नाम मिट्ठी या शीरी बाई था। जी हाँ नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है ताकि आपको ये मालूमात जो कि आप इससे पहले आपको नहीं थी ये मालूमात, आज अगर आप ये करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी मालूमात हासिल होंगी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। जी हाँ नाजरीन, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पैदाइश हुई है 25 दिसंबर 1876 को एतवार का दिन था। जय पैदाइश कराची में हुई है। खारा दर का ये मकाम था। कैद आज़म के जो बहन भाई हैं, 4 बहनें थीं, 2 भाई और मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। कैद आज़म का अकीका पानेली दरगाह पर 5 माह की उम्र में किया गया था। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मैट्रिक 1892 सिंध मदरसातुल इस्लाम में की। 16 साल की उम्र में आपने मैट्रिक किया। इसके बाद आला तालीम के लिए बैरिस्टर की तालीम के लिए 1896 में लंदन चले गए। 20 साल की उम्र में ये बैरिस्टर बन गए। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट का इजरा जो है 4 जुलाई 1936 को हुआ। पासपोर्ट नंबर ये आपका है 400878। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम चलते हैं कैद आज़म की अज़दवाजी जिंदगी के बारे में। जी हाँ नाजरीन, कैद आज़म पारसी मजहब के अमीर माँ बाप की बेटी से शादी हुई। नाम मरियम था। मरियम की पैदाइश जो थी 20 फरवरी 1900 में हुई। कबूल इस्लाम यानी 18 अप्रैल 1918 जुमरात को उनकी जो बीवी थी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। रत्ती कबूल इस्लाम करके खानदान और सारी जायदाद जिन्ना की खातिर रद्द कर दी, क्योंकि आपकी जो बीवी थी पहले पारसी मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। उसका ताल्लुक़ था जब आपसे
شادی ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور نام مریم رکھا گیا۔ شادی کب ہوئی آپ سے؟ 19 اپریل 1918 جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ رتی مریم سے مریم جناح ہوئی۔ نکاح خاں مولانا نظام احمد نقش بندی نے کیا۔ نکاح نامہ فارسی زبان میں لکھا گیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ معلومات میرے خیال میں تو کبھی نہیں تھی، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور بھی بہت زبردست معلومات ہیں آخر تک۔ نکاح رجسٹرار کا نام تھا مولانا حسن نجفی، اور مقام نکاح جو تھا، یعنی نکاح کہاں ہوا تھا؟ ساؤتھ کوٹ، ماؤنٹ بمبئی، اور نکاح کے وقت حق مہر جو تھا 1000 روپے تھا۔ گفٹ کتنا تھا؟ 1,25,000 روپے۔ نکاح میں گواہ مریم حاجی شیخ ابو قاسم نجفی، گواہ جناح یعنی قائد اعظم کے جو گواہ تھے نکاح میں وہ راجہ محمد علی خان تھے۔ انگوٹھی برائے مریم جناح راجہ محمد علی خان نے ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ گھریلو ملازم جناح کی قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، اس کا نام وسن تھا۔ جی ہاں ناظرین، قائد اعظم کی بیٹی کی پیدائش 14 اگست 1919 میں ہوئی، اور آپ نے بیٹی کا نام دینا جناح رکھا۔ وفات مریم جناح یعنی آپ کی بیوی کی وفات ہوئی 20 فروری 1929 کو، باوجہ کینسر سے وہ فوت ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی تدفین کہاں ہوئی تھی؟ 22 فروری 1929 کو قبرستان آرام باغ بمبئی میں ہوئی تھی۔ اب سیاسی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ کانگریس میں شمولیت آپ نے کی تھی 1906 میں، مسلم لیگ میں شمولیت 1913 میں کی تھی، پھر آپ نے کانگریس سے علیحدگی کر لی تھی 1920 میں، کانگریس سے علیحدہ ہو گئے تھے، علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ مسلم لیگ کا کیا نعرہ تھا؟ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اس لیے آپ نے 1920 میں مسلم لیگ جوائن کر لی تھی۔ 1938 سے محمد الجناح بیمار رہنے لگے۔ سب سے پہلے مولانا مظہر الدین نے جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قائد اعظم محمد الجناح کو جناح کا لقب کس نے دیا تھا؟ مولانا مظہر الدین۔ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس میں قائد اعظم نے 1 گھنٹہ 40 منٹ خطاب کیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ زبردست سوال ہے کہ قرارداد پاکستان میں آپ نے کتنے منٹ تقریر کی؟ تو 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کی انتھک محنت کے نتیجے میں 27 رمضان بمطابق 14 اگست 1947 کو بروز جمعہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ کام انجام کو پایا۔ جھنڈا سلائی امیر الدین قدوائی، جی پاکستان کا جو جھنڈا تھا اس کی سلائی امیر الدین قدوائی نے کی۔ اسمبلی میں منظوری 11 اگست 1947 کو اس کی ہوئی۔ پہلی پرچم کشائی 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب 12 بجے پرچم کشائی کی گئی تھی۔ گورنر جنرل 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف برداری کی اور ان سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف لیا تھا۔ قرآن مجید انگلش میں ترجمہ زیر مطالعہ رکھتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ معمول تھا، آپ کے پاس قرآن مجید تھا، اس کا ترجمہ انگلش میں تھا۔ سورہ فیل کثرت سے مطالعہ کرتے۔ بیماری کی وجوہات کیا تھیں؟ وقت پہ کھانا نہ کھاتے تھے، کثرت سگریٹ نوشی کرتے، جلد سے جلوس کی کثرت تھی۔ ڈاکٹرز قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ڈاکٹر تھے ان کے نام کیا تھے؟ کرنل الہی بخش، نمبر 2 ڈاکٹر ریاض علی شاہ، نمبر 3 ڈاکٹر ایس عالم، اور بیماری کی جو تشخیص تھی وہ پیلوریسی
یعنی پیلو ریسی کی تشخیص تھی، یعنی کہ پیلیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قد 5 فٹ 10.5 انچ تھا۔ محمد علی جناح کا وزن کیا تھا؟ صرف 70 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ حلوہ پوری آپ کی جو نہایت غذا تھی، حلوہ پوری نہایت پسند کرتے تھے۔ سگریٹ، سگار پلس کارواں پیتے تھے۔ قائد اعظم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آئین میں اسے جلدی مکمل کروں گا، مہاجرین انہیں ممکن امداد دیجیے، پاکستان۔ پھر فاطمہ جناح کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور کہا، فاطی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وفات کب ہوئی تھی؟ 11 ستمبر 1948 کو، ہفتہ رات 10:25 کراچی میں۔ جنازہ 12 ستمبر 1948 کو اتوار دوپہر 2:30 پر اور تدفین کی گئی تھی پرانی نمائش گاہ۔ قبر کی کھدائی یوسف ہارون اور ساتھی نے قبر کی کھدائی کی۔ نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قائد اعظم کا جو جنازہ پڑھایا گیا تھا کس نے پڑھایا تھا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ اور آپ کی کل عمر کتنی تھی؟ 71 سال 8 ماہ 4 دن۔ پاکستان بننے کے بعد 1 سال 27 دن زندہ رہے۔ جنازے میں شرکاء کی جو تعداد تھی وہ 5 لاکھ سے زائد تھی۔ انسانی تاریخ میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو فوج کی مدد کے بغیر مارز وجود میں آیا، فوج کے بغیر قوم کو مستحکم کیا اور پاکستان قائم کر کے دکھایا۔ جی ہاں ناظرین، وہ اگر خود نگرو، خود گرو، خود گیر، خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ قائد اعظم یہ محمد علی جناح کی جو ہم نے آپ کو یہ حیات کی نظر ہے، یہ حوالہ کتاب ہے رہبر ملت قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ ان کے مصنف تھے پروفیسر ڈاکٹر M.A. صوفی۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں۔ پریس کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے، یعنی گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں ایک بار پھر کہیں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ